سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق میں عمران خان کی طرز سیاست کو پسند نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود سمجھتا ہوں ریاست اور سیاسی جماعتوں نے مل کر پی ٹی آئی کا راستہ روک کر دیکھ لیا۔ عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اسے سیفر توشہ خانہ اور عدت میں نکاح کے جرم میں 31 سال قید اور 1 ارب 57 کروڑ روپے جرمانہ بھی کر دیا گیا۔ خان پر 190 ملین پاؤنڈز اور 9 مئی کے واقعات کے مقدمات بھی زیر سماعت ہیں۔ عمران خان کو ان میں بھی سزا ہو جائے گی، جس کے بعد ان کی مجموعی سزا 50 سال تک پہنچ جائے گی۔ ان کی پارٹی بھی توڑ دی گئی، لیڈر جیل میں پھینک دیے گئے یا سیاست سے باہر کر دیے گئے یا پھر دوسری سیاسی جماعتوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ ان کی تصاویر، آواز اور فوٹیج پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ ان سے انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا اور ان کی انتخابی کمپین پر بھی پابندی رہی، مگر اس کے باوجود عمران خان نے بھرپور الیکشن لڑا اور عوام نے اسے ووٹ دیے۔ یہ اس وقت بھی بڑی سیاسی قوت ہے، اور اگر اس کا صرف ایک بازو کھول دیا جائے تو یہ کے پی کے ساتھ ساتھ پنجاب اور وفاق میں بھی حکومت بنا لے گا۔ لہٰذا میں تمام تر مخالفت اور ناپسندیدگی کے باوجود یہ سمجھتا ہوں حکومت بنانا عمران خان کا حق ہے۔ عوام نے اگر اسے ووٹ دیے ہیں اور عوام اگر اسے حکمران دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اسے موقع ملنا چاہیے، اور یہ سیاسی جماعتوں اور ریاست کو کھلے دل کے ساتھ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ تسلیم کرنا چاہیے۔ ان نتائج کے بعد پی ٹی آئی کو نہ ماننا ملک اور جمہوریت کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، اور میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کے ساتھ بھی۔ ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا پی ٹی ایم کی 16 ماہ کی حکومت نے ملک کی پرانی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت کا جنازہ بھی نکال دیا تھا۔ آج اگر میاں نواز شریف اکیلے کھیل کر بھی ہار گئے ہیں تو اس کی وجہ 16 ماہ کی خوفناک سیاسی غلطیاں ہیں۔ یہ اگر 2022 میں عمران خان کو نہ ہٹاتے یا نئے الیکشن کی طرف چلے جاتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی، لیکن بہرحال جب انسان کی عقل معاف ہو جائے تو پھر اس کا نتیجہ بھی یہی نکلتا ہے۔ میاں صاحب اگر آپ بھی مانگے تانگے کی حکومت بنا کر پی ڈی ایم کا تجربہ دہراتے ہیں تو اس بار نتیجہ پہلے سے بھی زیادہ خوفناک نکلے گا۔ عمران خان انہیں جیل میں بیٹھ کر چلنے نہیں دے گا، یہ اتحادیوں کو سنبھال کر بھی تھک جائیں گے، ملک کا رہ سیا بیڑا بھی غرق ہو جائے گا اور آخر میں ان کی پارٹی بھی زیرو ہو جائے گی۔ یہ لوگ اس کے بعد بلدیاتی الیکشن بھی لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اگر یقین نہ آئے تو میاں صاحب صرف یہ دیکھ لیں، ان کی پارٹی کا ہر وہ شخص جو عمران خان کے خلاف زیادہ بولتا تھا، عوام نے اسے الیکشن بوتھ میں زندہ گاڑ دیا، اور جو بچ گئے ہیں اس کی وجہ ووٹر کی بجائے سپورٹرز ہیں۔ میاں صاحب کو آروز نے 20 سیٹیں دی ہیں، یہ اگر ان حالات میں حکومت لے لیتے ہیں تو 2 سال بعد ان سب کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ لہٰذا میاں صاحب کو چاہیے یہ ذہن سے اپنا اور ملک کا مزید نقصان نہ کرے، یہ خواجہ سعد رفیق کی طرح کھلے دل کے ساتھ اپنی ہار مانے۔ خواجہ سعد رفیق 2 نسلوں سے سیاستدان ہیں۔ ان کے والد خواجہ محمد رفیق پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی اور پاکستان اتحاد پارٹی کے سربراہ تھے۔ یہ 20 دسمبر 1972 کو ایئر مارشل اصغر خان کی کال پر بھٹو حکومت کے خلاف یوم سیاہ کے جلوس کی قیادت کر رہے تھے تو انہیں پنجاب اسمبلی کے نزدیک گولی مار کر شہید کر دیا گیا تھا۔ خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی سلمان رفیق اس وقت اسٹوڈنٹ تھے۔ والدہ بیگم فرت رفیق استاد اور سیاستدان تھی۔ انہوں نے دونوں بھائیوں کو بڑی مشکل سے پروان چڑھایا۔ خواجہ برادران نے 1957 میں نون لیگ سے سیاست کا آغاز کیا اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے پارٹی کی پہلی صف میں پہنچ گئے۔ 8 فروری 2024 کو خواجہ سعد رفیق نے NA 122 سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور یہ 39,000 ووٹ سے ہار گئے۔ سردار لطیف کھوسہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کے مد مقابل تھے۔ کھوسہ صاحب یہ الیکشن جیت گئے۔ اس الیکشن میں سعد رفیق پہلے سیاستدان تھے جنہوں نے فوری طور پر نہ صرف اپنی شکست تسلیم کی بلکہ اپنے حریف سردار لطیف کھوسہ کو مبارکباد بھی پیش کی، جبکہ باقی 99% امیدوار ایک دوسرے پر دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے بھی 70 حلقوں میں دھاندلی کا دعویٰ کر دیا۔ ان حالات میں خواجہ سعد رفیق نے شکست تسلیم کر کے اعلیٰ ظرفی اور بڑے دل کا مظاہرہ کیا، اور آپ اس کا نتیجہ ملاحظہ کر لیں۔ NA 122 میں کسی قسم کا فساد، لڑائی یا مزاحمت نہیں ہوئی۔ وہاں کوئی دھرنا نہیں چل رہا، کوئی سڑک بند نہیں، نہ عوام کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، جبکہ باقی حلقوں میں عوامی زندگی مفلوج ہوتی جا رہی ہے، لاٹھی چارج اور آنسو گیس بھی چل رہے ہیں۔ ہم اگر اس ملک کو واقعی چلانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں خواجہ سعد رفیق کی اعلیٰ ظرفی اپنانا ہوگی۔ ہمیں اپنا دل بڑا کرنا پڑے گا، اپنی شکست ماننی ہوگی اور مخالف کو مبارکباد دے کر اس کا حق اسے سونپنا ہوگا، اور مخالف کو بھی فتح کے بعد دشمن سے انتقام نہ لینے کا اعلان کرنا ہوگا۔ یہ ملک پھر چل سکے گا،
ورنہ یہ الیکشن خدا نخواستہ ملک کا آخری الیکشن ثابت ہوگا اور اس بار عالمی طاقتیں پاکستان میں مارشل لا لگوائیں گی۔ یہ کھل کر مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو امداد اور تعاون دیں گی، جس کے بعد ملک سے سیاسی جماعتوں کا مکمل صفایا ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمارے لیے بہتر ہے ہم حالات کی نزاکت سمجھیں اور ہوش کے ناخن لیں۔ عمران خان کو حکومت بنانے کا موقع دیں، ملک اور ان کی ذات کی اسی میں فلاح ہے، اور اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو پھر 2-2.5 سال بعد دوبارہ الیکشن کرانے پڑیں گے اور ان میں عمران خان 70 فٹ کا بن کر نکلے گا اور ملک کی تمام سیاسی جماعتیں مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ میں نے آج سے چند دن قبل دوستوں فیض کا ایک قول تحریر کیا تھا، آپ جس عورت سے محبت کرتے ہیں اسے بھولنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں، ورنہ آپ تمام عمر اس سے محبت کرتے رہیں گے۔ عوام نے ان الیکشنز میں عمران خان سے محبت کا اظہار کر دیا ہے، آپ اسے حکومت بنانے دیں تاکہ یہ محبت اپنے مکمل انجام کو پہنچ سکے۔ اگر محبت سچی ہوئی تو عوام کا فیصلہ درست ہوا تو سسٹم اور ملک چل پڑے گا اور ہم 75 سال بعد رائٹ ٹریک پر آ جائیں گے، اور اگر یہ بت بھی مٹی کا تودا نکلا تو قوم کی خواہش ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور لوگ اپنا سر پیٹ کر چپ بیٹھ جائیں گے اور یوں مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا، ہم اگر جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں تو پھر ہمیں عوام کی رائے کا احترام کرنا ہوگا، اور عوام نے عمران خان کے حق میں ووٹ دے دیا ہے۔ اگر ہم اس کے بعد بھی یہ مینٹین نہیں مانتے تو پھر جمہوری منافقت کا شکار ہیں، اور منافقت کسی بھی فیلڈ میں ہو اس کا نتیجہ کبھی مثبت نہیں نکل سکتا۔ لہٰذا ہم خود کو جمہوری ثابت کریں یا پھر جمہوریت کا راگ اپنانا بند کر دیں۔ ہمیں پھر اب جمہوریت کو سلام کر کے کھل کر ایک بار ہی ملک میں مکمل آمریت کا اعلان کر دینا چاہیے تاکہ عوام کی انتخابی خواہش بھی ختم ہو جائے اور اربوں روپے بھی بچ جائیں۔ ہم ہر سال اسمبلیوں اور سینٹ پر خربوں روپے ضائع کرتے ہیں، قومی اسمبلی کی 1 منٹ کی کارروائی پر 2.25 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، یہ بھی بچ جائیں گے۔ کیا یہ تماشا نہیں؟ قوم 4-5 سال بعد الیکشن پر 100 ارب روپے ضائع کرتی ہے، سیاسی جماعتیں بھی اقتدار میں آنے کے لیے اربوں روپے خرچ کر دیتی ہے، لیکن اس ساری ایکسرسائز کے بعد آخر میں صرف وہ پارٹی حکومت بنا پاتی ہے جیسے اسٹیبلشمنٹ اقتدار میں دیکھنا چاہتی ہے، جبکہ دوسری سیاسی جماعتیں سڑکوں پر مارچ کرتی رہتی ہیں۔ لہٰذا اس ساری ایکسرسائز کا کیا فائدہ؟ ملک کا امن بھی گیا، ریاست پر یقین بھی کم ہوتا چلا گیا، عوام کا دل بھی ٹوٹ گیا، دنیا کو بھی ہماری جمہوریت پر اعتماد نہ رہا، اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئیں اور قوم کا سرمایہ بھی ضائع ہو گیا۔ آخر اس نام و نہاد جمہوری کھیل کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ کو اگر اس کھیل پر یقین نہیں ہے تو آپ اسے ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ 5-10 سال بعد 10-12 لوگ بیٹھا کریں اور نئے پوپ کا فیصلہ کر لیا کریں۔ قوم کا وقت اور سرمایہ دونوں بچ جائیں گے، اور آپ اگر یہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر عوام کی رائے پر اعتماد کریں، لوگوں کا فیصلہ مان لیں۔ لوگوں کی رائے پر اگر ملک بن سکتا ہے تو یہ چل بھی سکتا ہے، آزما کر تو دیکھیں، اور اگر ملک نہیں چلے گا تو لوگ اپنی رائے تبدیل کر لیں گے۔ آپ انہیں موقع تو دیں 2-2.5 سال میں، لہٰذا ہار مانیں، عوام کا مینڈیٹ تسلیم کریں اور عمران خان کو آنے دیں۔ تیسری مرتبہ مصنوعی حکومت کا ناکام تجربہ نہ کریں، اس کا نتیجہ اس مرتبہ بھی وہی نکلے گا جو 2022 میں نکلا تھا، کیونکہ غلطیاں جب بھی حاملہ ہوتی ہیں یہ غلطیاں ہی جنم دیتی ہیں، ان کی کوکھ سے خیر پیدا نہیں ہوتی۔